نہ جائے، آنے والے تو آتے ہیں اور ان سے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، جلدی جلدی دروازے بند نہ کر لے بلکہ سنیں ان کے دکھڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی آئی، اس نے حضور کو اشارہ کر کے بلایا، آقا کریم دروازے پہ بات سننے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا لیکن کہہ کچھ نہ سکے کہ حضور خود گئے۔ کہا کہو کیا کہا کہنا ہے؟ کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی۔ کہا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے بات کھلی جگہ تھی۔ کہا وہاں کرنی۔ آقا کریم وہاں چلے گئے، وہ سنا رہی ہے، حضور سن رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گھنٹے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور سن رہے، لیکن غصہ بڑھا رہا تھا کہ نازک بدن، کڑکتی دھوپ، بے تک کی باتیں۔ جب وہ تھک ہار کے خود جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز، اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور پورے مدینے میں کوئی شخص اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اتنی باتیں اس کے پاس کہ جان نہیں چھوڑتی۔ تو آپ کا وقت بھی قیمتی، بدن بھی نازک، با مقصد زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں گا، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آسان یہ جو دھکے دیتے پھرتے نا مریدوں کو، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، پیر صاحب کا مزاج بڑا نازک ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کیسا پیر ہے جو مرید کو کہ دکھڑے بھی نہیں سن سکتا، اس کو دلدار مان لیا جو دل بھر ہی نہیں ہے، اس کو دل دے دیا جو دل کی کیفیت ہی نہیں جانتا۔ فلک نے بخشی ہے ان کو خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ جس کو دل دینا ہے پہلے دیکھو تو صحیح دلدار بھی ہے کہ نہیں۔ تمہارے دکھڑے بھی نہیں سنتا، حال تو اس نے بعد میں کرنے ہیں، دکھڑے سنے تو صحیح، تمہاری ڈھارس تو بندائے۔ اللہ اکبر۔ تو شفیق ہو رفیق ہو، کتنی شفقت۔ سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں لو تدخلو شوقۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چبھے نا تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اگر پیر مرید سے اتنی ہمدردی نہیں رکھتا تو پھر نظام خانقاہی سوائے کاروبار کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمدردی ہو، شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو، 2 صفتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر والی ہوں، ایک صادق ہو دوسرا مصدق ہو، خود سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے۔ اس طرح پوچھا گیا حضور مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، کنجوس نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل ہو جائے۔ پھر پوچھا حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بھی نشانی آپ نے پڑھی کہ وہ جھوٹی گواہی اللہ والا نہیں دیتا چاہے قیامت آ جائے، یہی تو اس کا کمال ہے۔ تو کہا ایک صادق ہو دوسرا مصدق ہو، 2 خوبیاں اس میں حضرت عمر فاروق والی ہیں، ایک امر بالمعروف کرے دوسرا نہی عن المنکر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مرید ناراض ہو جائے گا اگر اس کو حق کی بات بتائی، وہ پھر پیر تو وہ ہوا جو مرید ہے، یہ پیر تو ہوا ہی نا، مرید تو وہ یہ بن گیا اور وہ پیر بن گیا۔ اس کا حق ہے کہ وہ ہر لمحے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، چونکہ حضرت غوث پاک بیان فرماتے ہیں، چونکہ آپ اس حوالے سے ایک امتیازی نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے، جب لولو فیروز نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، تو ایک انصاری نوجوان آپ کا حال پوچھنے آیا، اس وقت بس سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا حضور کیا حال ہے؟ تو آپ کی نظر اس کے ٹخنوں پہ پڑ گئی، اس کا تہ بند لٹک رہا تھا اور اس کے ٹخنے جو ہیں وہ تہ بند میں ڈھمپے ہوئے تھے۔ آپ فرمائیں میرا حال تو صحیح ہے لیکن اے نوجوان اگر تو اس شلوار کو، اس تہ بند کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، ایک تو تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے، دوسرا رب بھی راضی رہے گا۔
دیکھو کیا حالت ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ مرید نے شریعت اپنے پیر کے عمل سے سیکھنی ہے، اس لیے اگر اس کا عمل خود شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کس طرح لوگوں کو راہ ہدایت دے گا؟ تو اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو خوبیاں حضرت سیدنا عمر فاروق والی۔ پھر فرمایا دو خوبیاں حضرت عثمان غنی والی، رات کو عبادت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے، اور وہ صفت بیان ہو چکی، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے حضور راتوں کو کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں، ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں، اللہ اکبر، بلکہ راتیں مختصر پڑ جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن عرض کرتی ہیں، مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی میں سجدے میں سر رکھتی ہوں تو رات ختم ہو جاتی ہے، ایک رات اتنی لمبی کر دے تیری بندی جی بھر کے سجدہ تو کر دے۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ تو کہا ایک رات کو عبادت کرنے والا ہو، صبح اٹھ کے سخاوت کرنے والا۔ سخاوت کا صرف تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی، اور سخاوت دل سے ہوتی ہے، مال سے۔ کمینے دل والا اللہ کا ولی وہ تو بانٹنے والا ہوتا ہے، فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کے در سے خیرات لیتے رہیں، جسم کی قوت بھی حاصل کریں، روح کی قوت بھی حاصل کریں۔ بابا بلے شاہ فرماتے نا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ فقیر کی اس میں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کی چوکھٹ سے شراب ہوتا رہے۔ کہا دو خوبیاں اس میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والے، ایک عالم ہو، دوسرا بہادر ہو۔ جاہل تو اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، جو علم کے بغیر زہد کرتا ہے اس کے کفر میں مرنے کا اندیشہ ہے۔ اسی کا ترجمہ سلطان باؤ علیہ الرحمہ نے کیا، علم باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ وہ غفلت کے اس کے پردے نہیں کھل سکتے، چونکہ علم نور ہے، اور انسان کو سب سے پہلا سبق علم کا پڑھایا گیا، سب سے پہلی وحی علم کی نازل ہوئی، اور آقا کریم فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت تہجد گزار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ تو ایک عالم ہو۔ حضرت غوث اعظم سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس مرتبہ قطبیت پہ کیسے پہنچے؟ تو فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ میں نے علم پڑھا یہاں تک کس درجے پہ فائز البرام ہو گیا۔ اور دوسرا بہادر ہو، بزدل اللہ کا ولی، کیونکہ جو توحید کے آغوش میں آباد ہوتا ہے وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو وہ کمزور اور بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ حق کہنے سے وہ کبھی بھی گریز نہیں کرتا، چاہے شہنشاہ وقت بھی سامنے کھڑا ہو۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مستنجد باللہ حاضر ہوا۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر اس واقعہ کو لکھا۔ اس نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں بطور ہدیہ، بطور نذرانہ پیش کی۔ حضرت غوث اعظم نے اس نذرانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر مرید کے نذرانے کو قبول بھی کیا جائے، شیخ کی ذمہ داری ہے اس کو جھڑکے، میاں یہ ڈبل شاہ سے تو پیسے نہیں ہو کے آئے، یہ جو نذرانہ مجھے دے رہا ہے یہ کہاں سے آئے، یہ سود کا مال تو نہیں ہے، یہ لوگوں کا غریبوں کا خون تو نہیں نچوڑا ہوا۔ کہا تیرا نذرانہ میں وصول نہیں کروں گا۔ کہا حضور کیوں؟ کہا غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو؟ کہا نہیں حضور یہ میرا مال ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لی اور اس کو یوں تاؤ دیا،
تازہ قطرے ٹپکنے لگے. کہا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو، چونکہ یہ جو عباسی خلفاء تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، اور وہ حضور کے چچا لگتے تھے، اس لیے حضور سے قربت تھی اور یہ ان کی اولاد ہے. کہا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں اس تھیلی کو نچوڑتا جاؤں، خون نکلتا جائے یہاں تک کہ تیرے محلوں کے دروازوں تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نہیں ہر ایک سے نذرانہ قبول کر لے. پھر سارے ایسے بھی تو نہیں ہوتے کہ جن سے نذرانہ لیا جائے، کوئی ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو دیا جائے. یہ جو تصوف کے اندر نذرانے کا تصور ہے، میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، اور میں نے تصوف کی کتب اور بزرگوں کی جو مجھے صحبت نصیب ہوئی اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نذرانے کا تصور جو صوفیاء دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے کچھ غریب مرید ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے دکھڑا بیان نہیں کرتے. پیر کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے دعا کے رنگ میں کہ میرے لیے دعا کرتے. اب تصور نذرانے کا یہ ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں کو دے. یہ نہیں ہے کہ غریبوں سے بھی چھینتا چلا جائے، وہ تھا بیچارہ پہلے ہی پریشان. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ جب مکلوڈ روڈ پہ ہوتے تھے تو وہاں ایک پیر صاحب اس دور کے آپ کو ملنے کے لیے آئے. ان کا ایک مرید تھا قلعہ گجر سنگھی لاہور میں. اس کو جب پتہ چلا کہ میرے پیر علامہ صاحب کے مہمان بنے ہوئے ہیں تو وہ سفر کرتا ہوا علامہ صاحب کے پاس پہنچا اور اپنے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضور 100 روپیہ قرض ہے. اس وقت جو ہے 100 روپیہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور بیٹی کی شادی بھی مانگ رہے ہیں جن کے ساتھ رشتہ کیا ہوا ہے، اور مقروض بھی ہوں، بڑا پریشان ہوں. آپ کا سنا حاضر ہوا، آپ دعا فرما دیں. انہوں نے دعا فرما دی، مرید کو اجازت دے دی. وہ جانے لگا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپے کا نوٹ نکالا اور پیر صاحب کو نظر پیش کی. جب نظر پیش کی تو علامہ اقبال زیر لب مسکرا پڑے. وہ چلا گیا. پیر صاحب کی نظر بھی بڑی تیز تھی، چونکہ پیر بڑے تیز بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات تھی، آپ مسکرائے کیوں؟ تو علامہ صاحب فرمانے لگے جناب میں آپ کی دعا کی قبولیت پہ مسکرایا، خوش ہو کے. کہا وہ کیسے؟ میری دعا کی قبولیت کیسے ہوگی اسی وقت؟ کہا حضرت جب دعا نہیں کی تھی 100 روپے کا مقروض تھا، اور جب آپ نے دعا کر دی تو 110 کا مقروض ہو گیا. وہ بیچارہ تو ضرورت مند ہے اور دکھڑا سنا رہا ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ 2-3 مرتبہ جو آ کے دعا کا کہے اور کہے جناب قرض نہیں اترتا، وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ لکھ دو، اگر پیر صاحب ثروت ہو تو اسے خود ہی خیال ہونا چاہیے کہ جو بار بار کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. سارے مانگنے والے سائل جو ہیں وہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سخت بھوک لگی اور حد ہوگی بھوک سے. میں آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا کہ یہاں سے کوئی گزرے گا اور میری حالت دیکھے گا اور مجھے کھانا دے دے گا. مانگنا تو میں نے ہے نہیں. کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے. میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتا دی اور چلے گئے. میں نے کہا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا. پھر حضرت عمر فاروق آئے. میں نے پھر ایک قرآنی آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا اور چل دیے. پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا. میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، آقا کریم نے دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور مجھے بھوک لگی ہے. کہا میرے ساتھ آ جاؤ. اللہ اکبر. آگے وہ حدیث واقعہ طویل آپ نے سینکڑوں بار سنا کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کام بن گیا، لیکن کہا جب باقیوں کو بھی بلا لاؤ. 70 بندے تھے بیٹھے جو صفہ کے چبوترے پہ تھے. کہا میں بلا کے لے گیا. دل میں تھا کہ اب تو دودھ کا پیالہ گونٹ گونٹ بھی نہیں آئے گا، لیکن جب پہلے نے پیا ختم نہ ہوا میری ڈھارس بند گئی. میں نے کہا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا، کام بن گیا، برکت آ گئی. 70 نے پیا. پھر کہا ابو ہریرہ تم پیو. میں نے پیا. کہا اور پیو. میں نے پیا. کہا اور پیو. کہا حضور اب تو بس ہو گئی. پھر حضور نے نوش جاں کیا. میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو بیان کرتے ہو اور اس بات سے لطف لیتے ہو، اور صحیح لطف والی بات ہے کہ ایک پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا.
لیکن یہ بھی تو دیکھو 70 کا جھوٹا کونین کا سردار پی رہا، 70 آدمیوں کا جھوٹا 2 جہاں کا سردار پی رہا۔ تو بات چل رہی تھی تو علامہ اقبال نے کہا میں اس بات پہ ہنسا ہوں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو پھر اس وقت اقبال نے دکھ سے کہا تھا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن، میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ تو پیر تو دکھ درد کا ساجی ہے، وہ تو روح کی غذا دینے والا ہے، وہ مانگت تو نہیں ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں پہلے بزرگوں کی نظر دل پہ ہوتی تھی، اور اب دل کے اوپر جو لگی ہوئی جیب ہے اس پہ ہوتی ہے۔ جو امیر ہوتا ہے، امیر بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو اندر لے جایا جاتا ہے اور حجرے خاص میں بٹھایا جاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو اس درخت کے پاس بیٹھ جا اور 1.25 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ، اور وہ کہتا ہے مجھے رضا صاحب نے وظیفہ بتایا میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، وہ تو تجھے اپنے سے جو پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ دکھڑے ہیں، یہ تمسخر نہیں کر رہا میں، یا جو ہے وہ محض آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یا کسی مخصوص شخص کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے، اس وقت ہمارا رویہ ہے قوم کا، اور ہم لوگ ہیں کہ دن رات ایسے لوگوں سے لٹتے ہیں، گر نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں، آؤ ان لوگوں کو تلاش کریں، جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان لوگوں کو تلاش کریں جن کی زندگیاں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد خدا سے منور اور معطر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں نہیں، بعض تو کہتے ہیں میں تو ڈھونڈتا رہا مجھے تو ملا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں تو نے کہاں سے ڈھونڈا ہے۔ اللہ اکبر، بستے ہیں یہاں کچھ ایسے پراگندہ تباہ لوگ بھی، افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ ہم نے کپڑا لینا ہو تو ہمیں پتہ ہے فلاں دکان سے صحیح ملتا ہے، سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بھی روح کی غذا ہے، یہ بھی ڈھونڈو، گلی گلی موجود ہیں، گھر گھر جو ہے وہ چراغ چل رہے ہیں۔ حضور کی امت اولیاء سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، تا آنکہ خاتم الاولیاء امام مہدی تشریف لائیں، لیکن ان حقیقی لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس معیار کو سمجھنا ہوگا جو قرآن و حدیث اور ولیوں کے امام حضرت غوث اعظم کی تعلیمات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے۔ 3 سال درس قرآن کا مکمل ہونے پہ اور 4 سال درس قرآن کا شروع ہونے پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پچھلے درس قرآن کا موضوع جو ہے وہ حضور کی اطاعت کے حوالے سے تھا، اور یہاں بھی اور مختلف جتنے بھی شہر تھے تقریباً میں نے اسی موضوع پہ جو ہے وہ درس قرآن، میلاد کا موسم بھی تھا، پیش کیا۔ مجھے اطلاعات مختلف شہروں سے ملی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پہ حضور کی سنت کا نور سج گیا۔ میں تو آپ میں سے بھی یہاں بھی کچھ لوگ موجود ہیں، میں ان کو مبارکباد بسمی میں قلب دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کامیابی، ورنہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ میں چکر ہی لگاتا رہتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، سارا دن مالک اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، لیکن جب کتنے لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرتے دیکھتے ہیں، اندر بدلتا دیکھتے ہیں، اور گھروں کے ماحول تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پیغام پہنچتا ہے، آپ جانیں اصل کمائی یہ ہے۔ نہ تو ہم نوٹ کے لیے آتے ہیں نہ ووٹ کے لیے آتے ہیں، بس مقصد یہ ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے، اور جب کسی کے دل میں کوئی بات اترتی ہوئی محسوس کرتے ہیں تو پھر پیشانی سجدے میں جھک جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کی پناہ میں رکھے۔